مائیکل، جس نے میرون رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، ایک پراسرار پرانے حویلی میں پہنچا جو گھنے جنگل کے بیچ چھپی ہوئی تھی۔ مقامی لوگ اسے دی ہاؤس آف دی لوسٹ یعنی کھوئے ہوئے لوگوں کا گھر کہتے تھے۔ وہ ذرا غرور سے مسکرایا اور درختوں پر لٹکے وارننگ بورڈز کو نظر انداز کر کے بولا، جسٹ اے بنچ آف اربن لیجنڈز، یہ بس شہر کی فضول کہانیاں ہیں۔ جو ہی اس نے پرانے بوسیدہ دروازے سے اندر قدم رکھا تو دروازہ پیچھے سے زور سے بند ہو گیا۔ بوسیدہ لکڑی اور جیسے پرانے خون کی بدبو اس کی ناک میں گھس گئی۔ ہیلو، اس نے آہستہ سے آواز لگائی۔ کوئی جواب نہیں آیا، بس ایک ٹوٹے ہوئے گھڑیال کی ٹک ٹک اور اوپر سے کسی چیز کے گھسکنے کی مدھم آواز۔ اچانک اندھیری راہداری سے ایک لمبی بھوت جیسی عورت نمودار ہوئی۔ دادی! اس کی آنکھیں بالکل سفید اور ہاتھ میں خون آلود 20 بال بیٹ تھا۔ مائیکل کے قدم زمین سے چپک گئے۔ دادی نے بھاری کرخت آواز میں چیخ ماری، آئی سی یو، اور اس کی طرف بڑھنے لگی۔ مائیکل تیزی سے ایک ٹیڑھی سیڑھیوں سے نیچے تہہ خانے کی طرف بھاگا۔ وہ پرانی ہڈیوں اور ٹوٹی ہوئی کرسیاں پھلانگتے ہوئے بولا، یہ کوئی گھر نہیں بلکہ مصیبت اور ایک جال ہے۔ اسی لمحے پیچھے سے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ دادا آ رہے تھے۔ دادا، گنجے سر اور دھندلی سفید آنکھوں والے، تہہ خانے میں داخل ہوئے، اور اس نے بھیانک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، لڑکے۔ مائیکل نے ایک پرانا رینچ اٹھایا اور آہستہ آہستہ وہاں سے کھسکنے لگا اور باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگا۔ ایک پرانے کیبنٹ کے پیچھے چھپتے ہوئے مائیکل کو ایک بوسیدہ ڈائری ملی۔ اس کے اندر خوفناک تصویریں اور تحریریں لکھی ہوئی تھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ دھڑکن کی آواز کانوں میں سنائی دینے لگی۔ وہ دادا کے گزرنے کا انتظار کرتا رہا۔ پھر اس نے ہمت کر کے آہستہ سے ان کے پیچھے قدم بڑھائے۔ ایک خطرناک لمحے میں اس نے چابی کا ہار جھپٹا اور دوڑ لگا دی۔ دادی کی بھیانک چیخ سنائی دی اور کہنے لگی کہ اس گھر سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ وہ ایک راہداری میں بھاگ رہا تھا جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ دیواروں سے ایسے جیسے خون بہنے لگا ہو، تصویریں جیسے اپنی آنکھیں ہلانے لگے ہوں اور سرگوشیاں کر رہی ہوں کہ تم یہاں سے نہیں بھاگ سکتے۔ اچانک اس کے قدموں تلے ایک دروازہ کھلا اور وہ سیدھا نیچے جا گرا۔ مائیکل کے ایک ہاتھ میں چابی تھی اور دوسرے میں ٹوٹا ہوا موم بتی کا اسٹینڈ بھی آ گیا۔ نیچے دادی اور دادا دونوں نے اسے گھیر لیا۔ ایک خوفناک قسم کی جدوجہد شروع ہو گئی۔ مائیکل نے زور سے دادا اور دادی کو دھکا دے کر آئینے پر دے مارا۔ آئینہ ٹوٹا اور اس کے پیچھے ایک چمکتا ہوا دروازہ نمودار ہوا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مائیکل نے چابی اس دروازے میں گھمائی اور باہر کود گیا۔ وہ حویلی سے باہر نرم زمین پر آ گرا۔ سانس پھولا ہوا اور آنکھوں میں دہشت تھی۔ مائیکل نے مڑ کر دیکھا تو وہ گھر غائب ہو چکا تھا۔ وہ بچ گیا تھا، مگر دادی کی سرگوشی اب بھی فضا میں گونج رہی تھی کہ دوبارہ تم نہیں بچو گے۔ سبق: کچھ گھر تمہیں جانے نہیں دیتے جب تک تم اپنی روح کے لیے لڑ نہ لو۔